حاضرین محترم، سفر المظفر کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ماہ مقدس کوئی معاذ اللہ نوست کا مہینہ ہے اور اس کام میں اور اس ماہ مقدس میں کسی کام کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، اور طرح طرح کی باتیں جہالت کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی پائی جاتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے، یہ سارے ہندوانہ تصورات ہیں۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ مہینہ سفر المظفر، مظفر کا معنی ہے کامیابی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے تو اس مہینے کا نام ہی کامیابی والا مہینہ رکھا ہے، اور الحمدللہ ہم نے تو اپنی جامع مسجد کی آج شہادت کا آغاز بھی یکم سفر المظفر کو کیا ہے، تو اللہ رب العزت خیر کرے گا اور یقینی طور پر یہ کام سارے مکمل ہوں گے۔ تو میں اس ابتدائی جملے کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور میری آج کی گفتگو یہ ہے کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور ہر لمحہ انسان کا ایمان وہ خطرے میں ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے مگر شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے مگر صبح تک وہ بے ایمان ہو چکے ہوں گے۔ یعنی اس قدر فتنے سوسائٹی کے اندر عام ہو چکے ہوں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، انسان اپنے آپ کو مومن تصور کرے گا لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں رہے گا، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کی نشاندہی کی، اور میں یہ بات جانتا ہوں اور آپ سب بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کا نام ایمان ہے، اور اگر وہ ایمان سے ہی بندہ ہاتھ دھو بیٹھے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں یا نہیں ہوں، تو حاضرین محترم یہ جب آنکھ بند ہوگی تو پھر جو نظارے آگے نظر آنے والے ہیں وہ انتہائی کربناک ہو جائیں گے، اور انسان کے پاس سوائے کف افسوس ملنے کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ آج کی اس جمعۃ المبارک کے انتہائی مختصر وقت میں میں ابتدا میں آپ کے سامنے یہ رکھنے لگا ہوں کہ یہ دور واقعتاً فتنوں کا دور ہے، اور جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے تو پھر ایسے حالات میں کون سے ایسے کام کیے جائیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے۔ حاضرین محترم، آئیے ذرا پہلے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہ جو دور فتنوں کا دور آنے والا ہے اس دور کی کچھ علامات تو بیان کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ وہ والا دور ایسا ہوگا کہ جب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، بے ایمان ہوگا، شام کو بے ایمان ہوگا، مومن ہوگا، اگلے دن صبح تک کافر اور بے ایمان ہو چکا ہوگا۔ اس زمانے کی علامات کیا ہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابن مسعود، اے ابن مسعود سن، این یصدق الکاذب و این یکذب الصادق۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی علامت ارشاد فرمایا وہ زمانہ جس زمانے میں فتنے عام ہو جائیں گے، وہ زمانہ جس میں ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس زمانے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا تصور کیا جائے گا۔ اور آج میں اب آپ کے سامنے، چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ڈھیر بات ہو سکتی ہے اور ہمارا انہی پوائنٹ کے اوپر پورے جمعے کا وقت صرف ہو سکتا ہے، میں صرف آپ کے سامنے علامات، اور ساتھ آپ نے صرف سوچتے جانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ نوجوان آئے بیٹھے ہیں اور وہ یہ باتیں سن رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ ذرا سنیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا جب جھوٹوں کو سچا تصور کیا جائے گا اور سچوں کو جھوٹا تصور کیا جائے گا۔
پھر دوسری نشانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یؤتمن الخائن و ان یخون الامین، فرمایا جو بددیانت ہوگا اسے امانت دار سمجھا جائے گا، جو جن کے بارے میں معلوم ہوگا کہ یہ چوری کرنے والے ہیں، یہ ڈاکہ زنی کرنے والے ہیں، یہ کرپشن کرنے والے ہیں، یہ لوٹ مار کرنے والے ہیں، یہ غریبوں کا خون نچوڑنے والے ہیں، فرمایا انہیں ملک تک کی امانت سونپ دی جائے گی، خزانوں کی امانت ان کے سپرد کر دی جائے گی، امانتیں ان کے سپرد کر دی جائیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو بددیانت ہوں گے انہیں امانت دار سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار ہوں گے انہیں خائن سمجھا جائے گا۔ دوسری بات، تیسری، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ، اب میں عربی بھی نہیں پڑھ رہا تاکہ ٹائم بچے، اور میں آپ کے سامنے یہ 15 نشانیاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے زمانے کی بیان کی ہیں۔ پہلی فرمایا جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، سچوں کو بولیے جھوٹا سمجھا جائے گا، جو بددیانت ہوں گے انہیں امانت دار سمجھا جائے گا، جو امانت دار ہوں گے انہیں بددیانت سمجھا جائے گا۔ تیسرا فرمایا میرے آقا نے بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا، اپنوں سے تعلق توڑا جائے گا۔ آج پورے سوسائٹی میں اب آپ ساتھ ساتھ سوچتے جائیں کہ کیا یہی دور فتنوں کا دور نہیں ہے کہ جب میرے آقا فرما رہے ہیں قریبی رشتوں کے ساتھ رشتہ دار زہر لگیں گے اور پرائے اپنے لگیں گے، فرمایا بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور خونی رشتوں کے ساتھ تعلق کو توڑا جائے گا۔ چوتھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ 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 این یسود کل قبیلۃ منافقها وکل سوق فجارها، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسق اور فاجر لوگوں کو اپنا لیڈر مانا جائے گا، فاسق اور فاجر لوگوں کو اپنا لیڈر بنایا جائے گا، اور ہر گلی میں فرمایا تاجروں کی تنظیمیں بنیں گی۔ اب یہ آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام 14.5 صدیاں پہلے، اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر گلی میں انجمن تاجران، فلاں انجمن تاجران، انجمن تاجران، فرمایا گلی محلوں میں تاجروں کی تنظیمیں بنیں گی، اور ان کے سربراہ، ان تنظیموں کے جو تاجر تنظیمیں ان کے سربراہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجارها، فرمایا فاسق، فاجر اور بدماش لوگ ہوں گے۔ پھر میرے آقا نے 5ویں فرمایا ان تزخرف المساجد، مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جائیں گی، آقا نے مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جائیں گی، مگر وہاں جو لوگ اندر ہوں گے مسجدوں میں ان کے دل ویران ہوں گے، ان کے دلوں میں ایمان کی نعمت نہیں ہوگی۔ مسجدیں خوبصورت ہوں گی مگر جو خطیب ہوگا، جو دیندار ہوگا، جو وہاں پر واز کرنے والا، نصیحت کرنے والا، وہاں نمازیں پڑھانے والا، وہاں کا نظام و انصرام چلانے والا، وہاں کی انتظامیہ، فرمایا ان کے دل ویران ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ہوں گے، ایک دوسرے کی غیبت ہوگی، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جائے گی، ایک دوسرے کی عزت اچھالی جائے گی، فرمایا دل ان کے ویران ہوں گے، مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، الحمدللہ ہم اس بات پر کاربند ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اس منبر سے کبھی کسی کے خلاف بات نہیں ہوئی اور مرتے دم تک نہیں کریں گے، کیونکہ آقا کی یہ حدیث سامنے، ہم انشاءاللہ مسجد بھی خوبصورت بنائیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ عمل پیرا رہیں گے کہ یہاں فقط یا قرآن کی بات ہوگی یا محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوگی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل ویران ہوں گے، ایک دوسرے کے بغض سے بھرے ہوں گے، نفرت سے بھرے ہوں گے۔ آج سوشل میڈیا دیکھیے، محرم گزرا ہے، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کوئی عالم دین میں آپ کو بتاؤں بندہ دنگ رہ جاتا ہے جب سوشل میڈیا کی کارروائیوں کو دیکھتا ہے کہ سوائے کافر بنانے کے، سوائے پگڑی اچھالنے کے، سوائے عزتیں اچھالنے کے پورے محرم میں کام ہی کوئی نہیں۔ اہل سنت میں بالخصوص جن علماء نے، اہل سنت میں بالخصوص جن علماء نے حضور کی پاک آل کی محبت کی بات کی، حسنین کریمین کی محبت کی بات کی،
اور शहादत इमाम हुसैन का तज़किरा किया, उनकी इज्जतें उछाली गई, उन पर कीचड़ उछाला गया और उन्हें माज़अल्लाह राफ़ज़ी और पता नहीं क्या क्या कुछ कह के उल्टे उल्टे नाम लेकर इज्जतें उछाली गई। खुदा का खौफ करो, किसी के बुग़्ज़ में इतना आगे ना बढ़ जाओ कि यार हुजूर की आल की मोहब्बत का विरसा ही छोड़ दिया जाए। हाज़रीन मोहतरम, मैं अब आप आगे फिर फरमाया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला फरमाया मोमिन और दयानतदार कबीला में, वाह 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 वाह, क्या क्या कमाल। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकूनल मुमिन फिल कबीलते अज़ल्ला मिनन नकत। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो किसी कबीले में, खानदान में दीनदार बंदा होगा, दीनदार, फरमाया उस कबीले में दीनदार बंदे की हैसियत भेड़ बकरी जितनी भी नहीं होगी। दीनदार बंदे की इज्जत। आज आप सोसाइटी में देखें वो नौजवान जो टोपी पहने, जुब्बा पहने, अल्लाह अल्लाह करे, नेकी के रास्ते पर चले, सारे कजन्स, सारे रिश्तेदार उसे, अब यूं समझ लें, लफ्ज तो बड़ा पाकीज़ा है, अच्छा है मौलवी साहब, लेकिन उसको वो पाकीज़ा के तौर पर नहीं लेते, उस पर क्रिटिसाइज करते हैं मौलवी हो गया है। माज़अल्लाह एक गाली बना के उसको टॉर्चर किया जाता है। जो नमाज पढ़ने लग जाए, दीन की बात करने लग जाए, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। जल्दी मस्जिद में चला जाए जुमे वाले दिन तो क्या कहते हैं, कहते हैं एडा तू नमाजी रहा नहीं, एडा तू नेक रहा नहीं। हम उसको भी टॉर्चर करते हैं। हम उस पर फरमाया जो दीनदार बंदा किसी कबीले में होगा उसको तंग नजर समझा जाएगा, उसको नैरो माइंडेड समझा जाएगा, उसको बुरा समझा जाए, उसको वो इज्जत नहीं दी जाएगी जो उसको मिलेगी, जो मॉडर्न बंदे को मिलती है। आज इसकी जदीद शक्ल देखनी हो तो मैं या आप में से कोई नेक वीडियो लगाएं सोशल मीडिया पर और उसके व्यूज चेक कर लें, और उसके बरक्स किसी के डांस की वीडियो बेहयाई, फहाशी, उरियानी पर मबनी, तो व्यूज किसको मिलते हैं? किसी अच्छी वीडियो पर नहीं मिलेंगे। हाँ, दीनी तबके की वीडियोस वायरल होंगी, कौन सी वाली? जिसमें किसी ने किसी को काफिर कहा हो, जिसने किसी को बुरा भला कहा, उनकी व्यूवरशिप ज्यादा है। जो अखलाक की बात करे, मोहब्बत की बात करे, हिदायत की बात करे, उसको ये रूटीन की बात है, इसको क्या करना है सुनकर। हाजरीन मोहतरम, हमारा मिजाज कैसा? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो दौर होगा, ये वो दौर होगा जिस दौर में फितना बढ़ जाएगा। और अगला फितना जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं और सोशल मीडिया के जरिए सुने, ये आका अलैहिस्सलाम ने आज से 14.5 सदियां पहले बयान किया। बुजुर्ग लोगों को शायद ये बात समझ में ना आए, मगर आका की हदीस है, मैं तर्जमा कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से जिनसी ताल्लुकात कायम करेंगी। ये आका अलैहिस्सलाम 14.5 सदियां पहले बयान कर रहे हैं। और आज तालीमी इदारे, सोशल मीडिया, किसी मदरसे में, मस्जिद में कई नाहंजार कोई वाकया ऐसा हो जाए, उसको इतना उछाला जाता है, मगर उसके बरक्स यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में रोजाना की बुनियाद पर ऐसे केसेस आते हैं, मगर किसी की जुबान पर कोई जुमला नहीं आता। हाजरीन मोहतरम, ये आका अलैहिस्सलाम 14 सदियां पहले बयान फरमा रहे कि ये वो दौर होगा जब सुबह मोमिन होगा बंदा, शाम को मोमिन नहीं रहेगा। फिर फरमाया मेरे आका ने 8वीं, फरमाया क्या होगा? मस्जिदें ज्यादा होंगी और उन मस्जिदों के मिंबर वो बड़े आलीशान बनाए जाएंगे। फिर 9वां मेरे आका ने फरमाया वीरान जगहों को आबाद कर दिया जाएगा, और जो आबाद जगह होंगी उन्हें वीरान कर दिया जाएगा। ये अब आप देख लें कॉलोनियां किस कदर तेजी से बढ़ रही हैं। जो वीरान जगह होती हैं, चंद दिन गुजरते हैं पता चलता है यहां पर कोई कॉलोनी बन गई है। हाजरीन मोहतरम, ये ताजदार कायनात 14.5 सदियां पहले पूछा या रसूल अल्लाह, स्पेसिफिक सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फितनों का जमाना कैसा होगा? तो मेरे आका ने ये 15 निशानियां बयान की। 10वीं सुने, फरमाया मेरे आका ने गाने बजाने का सामान आम हो जाएगा और शराबें आम पी जाएंगी। आज लाहौर के हालात ये हैं कि बाकायदा लंदन की तरह और बरतानिया, यूरोप के ममालिक की तरह बाकायदा अब बड़े बड़े सेंटर्स और जगह ऐसी कायम हो गई हैं जहां पर आप खुलेआम आप बुकिंग करवाते हैं और वहां जाकर आपको बड़ी आसानी के साथ पूरी रात लड़के लड़कियां इकट्ठे डांस करते हैं।
گانے بجتے ہیں اور حلال حرام کا تصور سوسائٹی سے ختم ہو جا. آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ لاہور میں ایسی جگہ بنی. اب یہاں پر آپ دیکھیے آقا علیہ السلام نے فرمایا گانے بجانے عام ہو جائیں گے, شرابیں عام پی جائیں گی. پھر یہ تو میں نے بات کی آج سے 20 سال پہلے سے جن تعلیمی اداروں میں ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, کالجز کو دیکھ لیں تو ہر کالج, میں کالجز میں رہتا ہوں, میں اس لیے آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, ہر کالج, کوئی ایک سنگل کالج آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ کالج ایسا نہیں کرتا. جتنے کالج ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہمارا بچہ جاتا ہے اور سال میں زیادہ نہیں تو ایک کنسرٹ ضرور ہوتا ہے. اور پاکستان کے لاہور کے بڑے تعلیمی ادارے جن کو ہم میں سے اکثریت کے بچے بچیاں جہاں پڑھتی ہیں, ان تعلیمی اداروں کا حال کیا ہے؟ باقاعدہ بڑے بڑے سنگرز کو ہائر کیا جاتا ہے اور ہائر کر کے جو ٹاؤن کی طرف بڑی جگہوں پر کھلے میدانوں میں سٹیج لگتے ہیں, وہ سنگرز آتے ہیں اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے بچوں کو گانے بجانے دکھائے جاتے ہیں, سکھائے جاتے ہیں, اور ٹیبلوز کے نام پر ان کو بے حیائی کی طرف لے جایا جاتا ہے. اور جب بچے یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں وہاں پر تو پھر ان کی ہر دن پارٹی ہے, ان کا ہر ویکنڈ پارٹی ہے, ان کا ہر منتھ پارٹی ہے. اور بڑے بڑے سنگرز, یہ سارے امیر کہاں سے ہوتے ہیں؟ بڑا پیسہ, یہ بڑے بڑے سنگرز وہ تعلیمی اداروں سے لے کر وہاں گانے گاتے ہیں, بجاتے, اور طلبہ و طالبات میں یوں نسلوں کے اندر بے حیائی کو داخل کیا جاتا ہے. پھر آگے 14ویں نشانی میرے آقا نے فرمایا شرب الخمور, کئی قسموں کی شراب ہوگی. پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا شراب پی جائے گی, پھر اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا شراب ایک قسم کی نہیں ہوگی, اس کی ٹائپس ہے, سو مینی ٹائپس, کئی قسموں کی. آج آپ دیکھ لیں, میں نے تو اللہ کا شکر ابھی تک دیکھی, اس کی پیکنگ بھی نہیں دیکھی, لیکن یہ بات سنی ہوئی ہے, جانتا ہوں یہ بات کہ اب اس کی کئی قسمیں آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہیں کہ یہ فلاں کمپنی کی ہے, اس کی فلاں ٹیسٹ ہے, اس کا فلاں فلیور ہے, اس کا فلاں, کئی قسموں کی میرے آقا نے فرمایا شراب ہوگی. پھر اگلا سنیے, فرمایا معاشرے میں پولیس والے اور تانا دینے والے لوگوں کی بہتات ہو جائے گی. اور وہ کیا کریں گے پولیس والے؟ وہ تحفظ کے لیے نہیں ہوں گے, میرے آقا کی حدیث ہے, فرمایا وہ خوف و ہراس کے لیے ہوں گے. آپ خود دیکھ لیں, یہ آقا علیہ السلام فتنوں کے دور کی علامات بیان کر رہے ہیں. میں اس کے تدارک کی طرف پتہ نہیں آ سکوں گا, کہیں ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے یہ جو جملے بول رہا ہوں, یہ میرے آقا 15 ساڑھے 14 صدیاں پہلے فرما رہے ہیں پولیس والے بڑے ہوں گے, اور وہ حفاظت کے لیے نہیں ہوں گے, وہ خوف و ہراس کے لیے ہوں گے. پھر اگلا سنیے, اور یہ حدیث بھی سن لیں میرے آقا, یہ طبرانی, امام طبرانی نے معجم الکبیر میں حدیث پاک نمبر 10,556 بیان کر رہا ہوں. 15 نشانیاں میرے آقا نے فتنوں کے دور کی بیان کی. اور اگلا سنیے, اور بڑا دردناک اور بڑا عجیب پوائنٹ ہے. میرے آقا نے فرمایا بدکاری کی اولاد پیدا ہوگی, پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا اصل باپ کون ہے. پھر آگے چلتے ہیں, میرے آقا نے پھر فرمایا اولاد کثرت کے ساتھ والدین کی نافرمان ہوگی. اور وہ کیا ہوگی؟ والدین کو بات بات پہ غصہ دلوائے گی, بات بات پہ والدین کو غصہ دلوائے گی. فرمایا جس دور میں یہ علامات نظر آنا شروع ہو جائیں سمجھ لو یہ فتنوں کا دور ہے. اور 15ویں آیت اور نشانی جو میرے آقا کریم نے فرمائی, اور وہ فرمایا ان یکون المطر کیزن, میرے آقا نے فرمایا بارشیں ہوں گی مگر پھر بھی گرمی ہوگی, بارشیں ہوں گی مگر وہ گرمی کے خاتمے کا باعث نہیں بنے گی. اور اگلا فرمایا وَأَن تَفِيدَ الْأَشْرَارُ فَيْدًا, میرے آقا نے فرمایا کیا ہوگا؟ بارشوں کے باوجود گرمی ہوگی اور برائی کرنے والوں کا سوسائٹی میں طوفان ہوگا. آج آپ دیکھ لیں, آپ جس جگہ پر بیٹھیں, آپ چند لمحوں کے لیے اپنی فیس بک آن کریں, اپنا سوشل میڈیا آن کریں, آپ نے ان پیجز کو کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا, لیکن وہ پیجز آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے جو آپ کو خود بدکاری پر اکسا رہے ہوں گے. ایڈز, آپ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, علماء کو خطباء کو آنکھیں بند نہیں رکھنی چاہیے.
بیان کرتے ہوئے کہ جی یہ تو شرم والی بات ہے، ہم کیوں کریں بھئی، اولادیں نسلیں دیکھیں اور ہم انہیں بتائیں ہی نہ کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں پلے سٹور سے تو کیا آتا ہے؟ پہلے اس کے ایڈ آتا ہے، اور وہ ایڈ بے حیائی، فحاشی، عریانی پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا میرے آقا نے اس قدر بدکاری عام ہو جائے گی کہ طوفان ہوگا۔ آپ گلی میں چلیں، مین روڈ پر چلیں، جو بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہیں، مشہوری جوتے کی ہے لگی ہوئی، کوئی خاتون ہے، وہ کس شکل میں لگی ہے، کس صورت میں لگی ہے، کس انداز میں لگی، اس جوتے کا اور خاتون کا کوئی جوڑ ہی نہیں۔ وہ فلیکسز، وہ بورڈز آپ کو بے حیائی اور بدکاری کا دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کو چیز خریدتے، اس کے اوپر لگی ہوئی تصویریں آپ کو برائی کی دعوت دے رہی ہیں۔ آپ میں دین کا خطاب اپلوڈ کرتا ہوں، اس میں ایڈ آتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، کوئی ویڈیو آپ دیکھیں جو ایڈز آتے ہیں، بات حدیث کی چل رہی ہے، کرتے کرتے درمیان میں جو ویڈیو کے ایڈ آ رہا ہے، وہ ایڈ کس پر مبنی ہے؟ بے حیائی پر، فحاشی پر، عریانی پر مبنی۔ حاضرین محترم، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس طرح بدکاری اور بے حیائی کا رواج سوسائٹی میں عام ہو گیا۔ تاجدار کائنات نے یہ ٹوٹل 15 علامات بیان کر کے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، جب یہ والی نشانیاں سوسائٹی میں پوری ہو جائیں تو سمجھ لینا یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور یہ ایسا دور ہے کہ اس دور میں ایمان خطرے میں ہوگا۔ حاضرین محترم، اب یہ ابتدائی بات ہو گئی، ایمان خطرے میں ہو گیا۔ اب ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ آؤ، پہلا پوائنٹ میں نے آج 5 تن کی نسبت سے 5 پوائنٹ رکھے تھے کہ میں 5 طریقے آپ کو بتاؤں کہ ایمان کی حفاظت اس دور میں کیسے ہے۔ اب 10 منٹ باقی ہیں، میں بڑی تیزی کے ساتھ جتنی باتیں آپ تک پہنچ سکی میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تاجدار کائنات نے اور آپ کے اصحاب نے، آپ کی پاک حال نے، اولیاء اعظام نے آپ کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں بتایا اور اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا، وہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب یہ دور آ جائے تو پھر اس دور میں انسان، انگلش میں کہتے ہیں کانشیس ہو جانا اور اردو میں کہتے ہیں فکر مند ہو جانا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فکر مند ہو کہ کہیں ایسا میرے ساتھ نہ ہو جائے کہ میں اپنے آپ کو تو مومن سمجھوں، اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھوں، لیکن کہیں میرا دائرہ اسلام سے نام ہی نہ نکل چکا ہو۔ فرمایا فکر مند ہو جائیں، ہر لمحے محتاط ہو جائیں۔ اردو میں ایک اور لفظ بولا جاتا ہے، کیا؟ محتاط ہو جانا۔ ہر لمحے فکر مند، محتاط ہو جائیں، اور ہر وقت مستعد، تیار رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یار میں اللہ نے جو ایمان کی نعمت مجھے دی ہے کہیں وہ نعمت مجھ سے چھینی نہ جائے۔ کانشیس رہنا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اس طرح جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا جب تم اس سے ڈرنے کا حق ادا کرو گے، ہر لمحے اس سے ڈرنے کی کوشش کرو گے، ہر لمحے فکر مند رہو گے کہ میرا ایمان محفوظ رہے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے گھر کے معاملات میں ہم کسی کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تو ہم ہر لمحہ کوشش کرتے ہیں کہ یار میری اس بندے سے بگڑ نہ جائے، احتیاط کرتے ہیں، محتاط رہتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات ہیں تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں تعلقات درمیان میں خراب بولیے نہ ہو جائیں۔ تو کسی بھی اچھے بندے سے تعلق، تو سب سے اچھی ذات کون سی ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ تو جیسے دنیا میں کسی اچھے بندے سے تعلق کے معاملے میں ہم کانشیس ہو جاتے ہیں کہ میرا اس سے تعلق خراب نہ ہو، فرمایا ایسے ہی بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کے معاملے میں کانشیس ہو جائے، محتاط ہو جائے کہ یار میرا ان کے ساتھ تعلق خراب نہ ہو۔ اب ذرا قرآن کے لفظ سنیں، سبحان اللہ آپ کی زبان پر خود آ جائے گی۔ فرمایا جو بندہ صرف محتاط ہو جائے اور ہر لمحے اس کوشش میں رہے
اور ہر لمحہ اس فکر میں رہے کہ مولا میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان سلامت رہے، کسی لمحے میرا ایمان خراب نہ ہو جائے، باری تعالیٰ تو مجھے بچائے رکھنا۔ فرمایا وہ بندہ کوشش کرتا رہے گا، فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ادھر بندے نے کوشش شروع کی، کانشیس رہنا شروع کیا، ادھر اس نے ہر لمحہ اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھا کہ مولا تم میرے ایمان کو محفوظ رکھنا۔ فرمایا وہ کانشیس رہنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اللہ اپنا انعام یوں کرتا ہے کہ جب بھی مرے گا وہ مومن ہی مرے گا، کافر ہو کر نہیں مرے گا۔ اب دیکھ تھوڑی سی ایفرٹ، ہر لمحہ یہ احساس رہے کہ مولا فتنوں کا دور ہے، مولا تو مجھے بچائے رکھنا، فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، بے ایمانی کا دور ہے، مولا تو مجھے اونچا بولیے، مولا تو مجھے بچائے رکھنا، بس اتنی ایفرٹ۔ فرمایا یہ کر لو گے تو تمہیں کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے اب یہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی سنے۔ فرمایا یہ کانشیس رہنا بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری۔ فرمایا اے مسلمانوں یاد رکھو بلا شبہ تمہارے دلوں میں جو ایمان ہوتا ہے وہ فتنوں کے باعث کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل دی، فرمایا جیسے تم کپڑا کوئی نیا لیتے ہو تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر موسم کے اثرات پڑتے ہیں، دھوپ کے اثرات پڑتے ہیں، بارش کے اثرات پڑتے ہیں، اس کو دھونے کے اثرات پڑتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے وہ کپڑا کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے ہی ایمان اگر اس کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش نہ کی جائے، اس کے حفاظت کے لیے کانشیس نہ رہا جائے، اس کو مضبوط رکھنے کے اقدامات نہ کیے جائیں، تو فرمایا وہ ایمان بھی اس کپڑے کی مانند کمزور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر لمحے بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ خیال کرے کہ مولا میرا ایمان محفوظ رہے۔ اب صحابہ کرام کا طرز عمل سنیں، کون نہیں جانتا کہ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا معاملہ یہ تھا کہ شیطان نے آپ پر حملہ کیا کرنا تھا۔ میرے آقا کی حدیث ہے کہ عمر وہ ہیں جنہیں دیکھ کر شیطان بھی، یار بولیے نا، شیطان بھی راستہ بدل لیتا۔ حاضرین محترم، جس عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لے، اس عمر کا اپنا حال یہ تھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک خاص پوائنٹ پر بات کر رہا ہوں کہ یہ دور فتنوں کا ہے، ہر لمحہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھے، مگر کوئی ویڈیو ایسی دیکھنے سے، کوئی ایڈ ایسی دیکھنے سے، کوئی اشتہار ایسا دیکھنے سے، کوئی صحبت ایسی اختیار کرنے سے، کسی کی بات غلط سننے سنانے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دائرہ اسلام سے نکل چکے ہو۔ فرمایا کانشیس رہو، احتیاط کرو، اقدامات ایسے کرو کہ ایمان ہمارا محفوظ رہے۔ سیدنا فاروق اعظم ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت حذیفہ بن یمان کون ہے؟ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے اپنا ہم راز بنایا تھا۔ راز کی باتیں جو کسی کو نہیں بتاتے وہ آقا علیہ السلام انہیں بتاتے۔ اچھا، اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے خفیہ رازدارانہ طور پر منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق، نام بتائے ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے آپ کو منافقوں کے نام بتائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کانشیس ہونے کی بات، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، کانشیس ہونے کی بات۔ ایک دن گئے اور جا کر کہنے لگے حذیفہ بن یمان اگرچہ آپ رسول اللہ کے رازدار ہیں، میں آپ سے بھی ایک راز سے بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ حذیفہ بن یمان نے راز کھول دیا، نہیں، راز نہیں کھولا، وہ ایک بات کی وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان نے وہ بات انہیں بتا دی، وہ میں بات بھی بتاتا ہوں۔ وہ کیا؟ ذرا سنیں۔ پوچھا آپ کو نام پتہ ہے سب کے، کیا ان منافقین میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ آپ اندازہ کریں۔ اور اچھا انہوں نے بتا دیا کہ آپ کا نام نہیں ہے، بتایا